اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ایک دوست صاحب کی طرف سے ایک ویڈیو لنک آیا ہے، کوئی چلیے نام لینا ضروری اس لیے ہے کیونکہ اب ان کا ویڈیو بھی مجھے دکھانا ہے آپ کو۔ عمران یاسر صاحب ہیں کوئی، انہوں نے یہ ویڈیو میرے پاس بھیجا ہے، 9 منٹ 4 سیکنڈ کا ہے، لیکن والسلام على نبي الذي اصطفى میں نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ مشکات المصابیح کی حدیث نمبر 163 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معه، کہ بے شک مجھے قرآن اور اسی کے برابر ایک اور چیز بھی دی گئی ہے۔ اور اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک آدمی پیٹ بھرا ہوا، ٹیک لگائے ہوا، یہ دعویٰ کرے گا کہ قرآن کے اندر جو ہم پاتے ہیں حلال، اس کو حلال کرنا چاہیے، اور قرآن کے اندر جو ہم پاتے ہیں حرام، اسے حرام کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پہ حرام یا حلال کرے گا وہ اسی طرح ہی ہے جس طرح قرآن حلال اور حرام کرتا ہے۔ اس حدیث کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ سالہ یہ ہوا کہ ہمارے معاشرے میں جہالت نے جنم لیا۔ میں معافی چاہتا ہوں مولانا آپ سے، آپ کی بات کو یہاں روک رہا ہوں کیونکہ آپ نے مشکات المصابیح سے 163 نمبر کی روایت کو ادھورا پڑھا ہے، اور اس کے بعد آپ کا فوراً یہی لفظ آ رہا ہے کہ جہالت نے جنم لیا۔ تو سب سے پہلے میں یہ بات کو کلیئر کر دوں کہ جہالت جنم نہیں لیتی، جنم تو علم لیتا ہے، یعنی پیدا ہونا کوئی چیز کا۔ جہاں کوئی چیز نہ ہو اسے جہالت کہتے ہیں۔ تو آپ کی اصلاح کے لیے بے حد معافی کے ساتھ، آپ بہت بڑے عالم ہیں اور امام بھی ہے، آپ کے نام کے آگے امام یاسر لکھا ہوا ہے۔ میں بے حد معذرت کے ساتھ آپ سے التجا کروں گا، آپ بھائی ہیں میرے، اور ماشاءاللہ حلیہ آپ کا دیکھ کے تو کوئی بھی آدمی آپ کی زبان سے جھوٹ بھی نکلے گا نا تو یقین کر لے گا، کیونکہ گیٹ اپ آپ نے ایسا بنایا ہے، اور مارکیٹ اسی کا چل رہا ہے آج کل۔ اندر چپس اچھے ہو نہ ہو، پیکٹ اچھی ہونی چاہیے، پیکنگ اچھی ہونی چاہیے، جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے۔ اور ہم تو یہ بول بول کے تھک گئے کہ پہلے استعمال کریں پھر وشواس کریں۔ تو یہ بھی ایک ایڈورٹائزمنٹ آتا ہے، اور ایک وہ بھی ایڈورٹائزمنٹ آتا ہے کہ جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے۔ میرے خیال میں وہ چوروں کے لیے ہے، یہ ایمانداروں کے لیے ہے کہ بھائی پہلے استعمال کریں پھر وشواس کریں آپ۔ بہرحال میں آپ تمام کا 9 منٹ کا وقت ضائع نہیں کروں گا، آپ ان کو چیک کرنا ہے تو کر لیجئے، مجھ سے مانگیے، میں دے دوں گا۔ ابھی میں نے مشکات المصابیح نکالی ہے، اور ادھر پوری کتاب کا لفظ بھی ڈھونڈ کے نکال لیا ہے قرآن سے، اور حکمت کا لفظ بھی ڈھونڈ کے نکال لیا ہے۔ تو میرے بھائی وہاں پر کتاب و حکمت کی بات ہو رہی ہے، آپ ٹوٹلی یہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے مشکات المصابیح کی 163 روایت میں، یہ حدیث کو پڑھنا بھی چاہیے بول رہے ہیں آپ، اور آپ ایک روایت کو حدیث بھی بتا رہے ہیں۔ کم سے کم اتنا کہہ لیتے او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کیونکہ آپ کو ٹوٹلی گھما پھرا کے یہ بات ثابت کرنا ہے کہ قرآن کے خلاف اگر آپ کی سیاہ ستہ میں آپ کے ائمہ نے الٹا سیدھا بھی لکھا ہے تو اس کو مان لیا جائے، یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں آپ۔ کیونکہ آپ کو معلوم ہے مارکیٹ میں لوگ قرآن تو جانتے نہیں، اور نہ ہی کبھی کوئی اتنا لائق نکلیں گا کہ 1000 میں سے 2000 میں سے مشکات المصابیح نکالے، 163 نمبر کی روایت نکالے، وہ چیک کرے۔ لوگوں کو تو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا مشکات کہتے کسے ہیں۔ چلیے میں اس کی تفصیل بعد میں بتا دوں گا۔ یہ جتنی سیاستہ ہے نا، اس میں کی مستند روایات کو لے کے مکسچر کر کے، تو مشکوکہ بولتے ہیں ہمارے پاس، شکشوکہ بھی بولتے ہیں، کہ اس میں ٹماٹر، انڈا، یہ وہ، مرچی، ہرا مسالہ سب ملا کے بنا دیتے ہیں شکشوکہ۔ یہ اسی طرح ہے مشکات، یہ سب مشکل بنا ہوا ہے اس کے اندر،
تمام چیزیں ملا کے تمام احادیث کی کتابوں سے ایک روایت کو لے کے مسند احمد نے بھی یہی کہا، نسائی نے بھی یہی کہا، ابن ماجہ بھی نے بھی یہی کہا، بخاری نے، مسلم نے، اسے کہتے ہیں مشکات۔ چلیے اگر میں غلط ہوں تو میری اصلاح کر دیجئے، اللہ سے میں معافی مانگوں گا، کیونکہ میں کوئی اس طرح کا ٹرینڈ پروفیشنل مولوی نہیں ہوں، میں صرف ایک قرآن کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ اب بھائی نے کہا ہے اسی لیے میں معافی چاہتے ہوئے مولانا آپ سے بھی کہ اگر آپ تک یہ ویڈیو پہنچے تو کم از کم سدھر جائیے ایسا پلیز۔ یہ حلیہ بنا کے لوگوں کو دھوکہ مت دیجیے، دھوکہ دے رہے ہیں آپ، چیلنج کے ساتھ بول رہا ہوں میں، آپ دھوکہ دے رہے ہیں۔ آپ کو وہ روایت کو آگے بھی پڑھ کے بتانا چاہیے، میں نے وہ روایت یہاں بھی نکال لی ہے، آپ کو اگر چاہیے تو آپ جسٹ گوگل میں جائیے، یہ دیکھیے مشکات المصابیح، آپ نے یہ سوری لائٹ کا پرابلم آتا ہے اس میں، تو 163 نکال لیجئے، آپ کو پوری ڈیٹیل مل جائے گی، لمبی چوڑی روایت ہے۔ اس میں بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ وہ بھی میرے خیال میں آپ ترجمہ غلط پڑھ رہے ہیں، وہاں یہ ہے کہ اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے میں اسے وضاحت کے ساتھ بتاؤں کہ حلال کیا ہے، اور میں جہاں اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حرام کیا ہے تو میں وضاحت کے ساتھ بتاؤں کہ حرام کیا ہے۔ جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ تحریم کی پہلی ہی آیت میں یہ بتایا ہے کہ اے نبی، جس چیز کو اللہ نے آپ پہ حلال کیا ہے، آپ ہوتے کون ہیں اس کو حرام کرنے والے، یہ بتائیے ذرا۔ سورہ تحریم میں آپ کو آیت بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اور اللہ آپ کو اچھا رکھے، میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اس کے الفاظ کیا ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، 66 نمبر کی صورت ہے۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، یہ کیسا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال کیا ہے آپ اس کو اپنے آپ پہ حرام کر رہے ہیں۔ تبتغی مرضات ازواجک، کیا آپ اپنی بیویوں کی خوشی کی خاطر حلال کو حرام کر دیں گے؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، معافی مانگ لیجئے۔ مطلب یہ ہے قد فرض اللہ لکم تحل ایمانکم، اب آگے تفصیل، اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے، وہ وغیرہ وغیرہ، 66 نمبر کی صورت ہے۔ سورہ اعراف میں بھی 7 نمبر کی صورت ہے، اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے، میں آپ کو پڑھ کے ہی سنا دیتا ہوں۔ 7 نمبر کی صورت ہے اور 32 نمبر کی آیت ہے۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، دیکھیے، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق ہی الذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل آیات لقوم یعلمون۔ کس نے حرام کر دیا ان چیزوں کو جس کو اللہ نے حلال کیا ہے؟ پھر میں آپ کو اتنی تفصیل سنا سکتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1% تو کیا مائکرو پرسنٹ بھی اللہ کی کتاب کے خلاف بات نہیں کر سکتے۔ اور آپ کی بخاری، صحیح بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے، حدیث نمبر 300، ذرا گوگل کھول کے چیک کر لیجئے، کتاب الحیض میں، کہ مینسس کے پیریڈز کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے مباشرت کرتے اور پھر جو ہے ایک ہی برتن میں نہاتے اور پھر حکم دیتے کہ تم ازار باندھ لو، اور میں حائضہ ہوتی۔ وہاں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی 222 نمبر، سورہ نمبر بھی 2 ہے اور آیت نمبر بھی 222 ہے۔ معلوم تھا اللہ تعالیٰ کو کہ یہ 2 نمبر کے لوگ یہ حرکتیں کرنے والے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 2 چاروں 2 لگا دیے لائن سے، بتا دیا کہ یہ لوگ آپ سے حیض کے متعلق پوچھتے ہیں، ان سے کہو یہ گندگی کی بری حالت ہے، اس میں عورتوں کے قریب بھی نہ جانا۔ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلیں اور آپ نے اس کو ادھر بنا دیا۔ صحیح بخاری کی 300 میں نکالیے، کھول کے چیک کیجئے اپنے گوگل پہ، دنیا بھر کی بخاری لا لیجئے، عربی کی لا لیجئے، فارسی کا ترجمہ لا لیجئے، انگلش کا لے لیجئے، اردو کا لیجئے، ہندی کا لیجئے، حیدرآباد میں چھپی ہوئی لیجئے، دلی میں چھپی ہوئی لیجئے، پاکستان میں چھپی ہوئی لیجئے۔ کسی ایک نے تو غلطی کی ہوگی، کسی نے ایک یہ بہت پرانی چلے آ رہی میرے بھائی، یہ چال، یہ ہتھ کنڈے بہت پہلے کے چلے آ رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو کیا ہو گیا؟
آپ لوگ علماء ہیں. دیکھیے سورہ بقرہ میں پوری لسٹ نکال کے رکھا ہوا ہوں. سورہ بقرہ 129, 231, 151, آل عمران 48, 79, 81, 164, نساء 113 اینڈ 54, اور مائدہ 110, اور نمل. ایک منٹ رکیے آپ, ایک بہت زبردست, انعام 6 نمبر کی صورت, 89 نمبر کی آیت, اور سورہ یونس پہلی آیت. اب میں آپ کو بتاؤں, یہ پوری لسٹ میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں ٹائپ کر دوں گا. میں آپ کو صرف ایک آیت کا ترجمہ بتاتا ہوں, اور اس کے بعد جو انبیاء کی بعثت کا مقصد رہا ہے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. جیسے آپ نے روایت میں سنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ساتھ مجھے اس کے جیسی اور ایک چیز بھی دی ہے, کہ اللہ نے جس اپنی کتاب میں جو چیز کو حلال کیا, میں اس کو وضاحت کے ساتھ بتاؤں کہ حلال کیا ہے, اور اس میں جو چیز حرام ہے میں وضاحت کے ساتھ بتاؤں کہ وہ حرام ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کے گوشت کا ذکر کیا, بے شک گدھے کا گوشت تم پر حرام ہے, جو کہ قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے, لیکن وہ حکمت ہے. قرآن میں شراب بھی حرام ہے, لکھا ہوا نہیں ہے. بس کیا لکھا ہوا ہے؟ رجس من عملی شیطان لکھا ہوا ہے, حرام کا لفظ لکھا ہوا نہیں ہے. اس کے لیے حکمت چاہیے. وہ حکمت اپنے پاس بھی ہے, آپ کے پاس بھی آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ تو خود ہی بتا رہا ہے اپنی کتاب میں, جو اس کتاب کو پڑھے گا اس کو حکمت آئے گی. حکم دے رہا ہے, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. حکمت کسے کہتے ہیں؟ پالیسی. آپ کوئی بات کو سلیقے سے پیش کر سکیں. آپ تو اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق اڑا رہے میرے بھائی. اپنی ٹیڑھی باتوں کو, اپنے غلط عقیدوں کو ثابت کرنے کے لیے آپ الٹا سیدھا قرآن کو الٹ پلٹ کر دیتے ہیں. واو, کیا بات ہے. اور پھر اللہ کے رسول کی یعنی جو روایات ہے, پہلے تو روایات ہے, کم سے کم آپ کو یہ کہنا چاہیے پہلے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بولو, اے اللہ مجھے شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھ. آپ کی ماشاءاللہ داڑھی, آپ کی ٹوپی, آپ کا وہ جھبا آبا پہنے ہوئے ہیں آپ, اور میں آپ کی پرسنل لائف میں نہیں بولوں گا, لیکن آپ کے دھوکہ دینے کا سٹائل دیکھیے. آپ نے شو روم کے اچھا کھول کے رکھا ہے, اندر مال ڈپلیکیٹ ہے, اور ملاوٹ بھی کر رہے ہیں, ادھورا بھی دے رہے ہیں, کم تول کے بھی دے رہے ہیں. یعنی پوری روایت تو سناتے کم از کم. پھر آپ کے 2 بیانات ہیں, ایک انگلش میں بھی ہے, ایک ہندی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے. اب دیکھیے آپ, کتاب و حکمت ملا کے 20 مرتبہ آیا ہے قرآن میں, اور جملہ کتاب کا لفظ 319 مرتبہ ہے, اور حکمت کا لفظ 210 مرتبہ ہے. میں آپ کو آیات سنانے لگوں کم سے کم 5 گھنٹے کا وقت چاہیے مجھے. اس کے بعد پھر میں یہ ثابت کرتے جاؤں گا کہ حکمت کہتے کسے ہیں. پھر میں یہ ثابت کروں گا آپ کو کم سے کم سینکڑوں آیتیں نکال کے, 20 آیتیں نکال کے, جس میں اللہ تعالیٰ نے کتاب و حکمت کے ساتھ کتاب مبین کا لفظ استعمال. کھلی ہوئی کتاب ہے, واضح کتاب ہے, آسان کتاب ہے. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں گھما پھرا کے؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کے خلاف محمد رسول اللہ بات کریں گے؟ یہ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ خیال ہونا چاہیے تھا آپ کو. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. بھائی کیا بتاؤں میں, ہو سکتا ہے یہ میرا ویڈیو بہت زیادہ یعنی وائرل بھی ہو, آپ تک اللہ کرے پہنچ جائے. مجھے کال کریے, بات کریے. یہ کیا ہے میرے بھائی, کیوں کر رہے ہیں ایسی حرکتیں آپ لوگ؟ قرآن آسان ہے میرے بھائی, قرآن آسان ہے. یار تھوڑی سی بھی عقل والا یہ سمجھ سکتا ہے کہ آپ کو ماچس ڈھونڈنا ہے, آپ کو موم بتی ڈھونڈنا ہے, تو آپ کوئی نہ کوئی روشنی جلا کے موم بتی ڈھونڈیں گے نا. وہ روشنی کہاں سے لائیں گے آپ؟ آپ کے پاس کوئی چیز جلا کے چیک کرنے کی نہیں ہے, اور وہ آپ کی موم بتی اور وہ ماچس کہیں رکھی ہے, آپ بھول گئے ہیں کہیں رکھ کے, اور آپ کے پاس کوئی چیز ایسی نہیں ہے, کوئی روشنی ایسی نہیں ہے. آپ کو صبح کا انتظار کرنا پڑے گا. سورج کی روشنی میں تمام چیزیں واضح ہوتی ہیں. سورج کو واضح کرنے کے لیے دیا سلائی جلانے کی, موم بتی جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ قرآن کو واضح کرنے کے لیے روایتوں کا سہارا لے رہے ہیں. یار کہاں کی عقل ہے آپ لوگوں کی؟
کیوں دکان لگا کے بیٹھے ہیں اپنی؟ ارے بند کیجئے میرے بھائی، گمراہ کرنا بند کیجئے لوگوں کو. آپ کا جو عقیدہ ہے جائیے، کہیں بھی جائیے، مریے، لیکن اپنے گھر میں رکھیے اپنا عقیدہ. یہاں ہم قرآن کی دعوت دینے کے لیے نکلے ہیں، ہم رات دن محنت کر رہے ہیں. ابھی میں ایک صاحب کو روایت بتا کے پوچھنے کے لیے 1 گھنٹے سے کوشش کر رہا ہوں. بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، اللہ اکبر، بہت بڑے مدرسے سے فارغ ہیں. عربی ایسی ہے کہ بس آپ کو پورا صرف نحو، پوری گرامر A to Z بتا دیں گے. میں ڈائریکٹ کال کر کے دیکھا، واٹس ایپ پہ کال کر کے دیکھا، ارجنٹ ہے لکھا، دنیا بھر کی باتیں لکھ دیا اس کے اندر. باٹم سے کال کر کے دیکھا، ڈائریکٹ لائن سے کال کر کے دیکھ رہا ہوں، اٹھانے کا نام ہی نہیں ہے. ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے انڈیا میں، وہ دیکھ کے کال کر رہا ہوں میں، لیکن اٹھانے کا نام نہیں ہے. یہ ذمہ داری ہے آپ لوگوں کی، علماء کی. پھر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لوگ، مجیب صاحب علماء کے خلاف ہے. علماء نہیں ہے، علماء سو ہیں آپ لوگ. آپ لوگ مولوی ہیں پروفیشنل، چند پیسوں کے لیے، چند شہرتوں کے لیے اس طرح کے کام کرتے ہیں. میرے بھائی پلیز مت کیجیے، پلیز مت کیجیے. ابھی بھی میں ہمدردی سے بتا رہا ہوں آپ کو. اور بھائی میرے، آپ نے جو سوال کیا ہے، میں بہت ہی معذرت کے ساتھ لوگ مجھ پہ بہت اعتراضات کر رہے ہیں کہ آپ سخت بولتے ہیں. بھائی یہ بات پیار سے بولنے کی نہیں ہے. آپ کی قرآن پہ حملہ ہو رہا ہے میرے بھائی، اللہ کی کتاب پہ حملہ ہو رہا ہے. ہم کیسے مومن ہیں یار؟ محمد الرسول اللہ کے الفاظ کو کاٹ پاٹ کے، بیچ میں سے توڑ کے، نیچے کی روایت کو پورا کٹ کر کے ادھوری بات پیش کی جا رہی ہے، اور گھما پھرا کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے تھے. نعوذ باللہ. قرآن میں ایک بات لکھی ہوئی رہتی تھی اور آپ اپنی دوسری بات بتاتے تھے. بھائی وہاں شراب کو رجس من عمل الشیطان والاثم اثمہا کبیرہ، اثمہا اس کا گناہ اس سے بڑا ہے. اثم حق تلفی کو کہتے ہیں. اور وہاں سورہ اعراف کی وہی 33 میں اثم کا لفظ کر کے حرام بول کے بتا دیا گیا ہے. تو آپ کو حرام چیک کرنا نہیں آتا، آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کی بات. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن والاثم. آپ ذرا دیکھیے سورہ بقرہ 219 ہے میرے خیال میں، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے، مائدہ میں بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں شراب کو حرام کہنے کے بجائے رجس من عمل الشیطان کہا ہے، والاثمہا اکبر من منافع کچھ ہے، کہ اس میں کچھ فائدے تو ہیں لیکن اس کا گناہ اختلفی اس کے فائدوں سے بڑی ہے. یہ بتانا چاہ رہے ہیں. وہاں اسم کا لفظ استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، جو کہ حرام ہے. ہر قسم کا اسم، ہر قسم کی اختلفی حرام ہے. آپ کنکلوژن دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. بیچ میں سے قرآن کی آیات نکالنا، اس میں گڑبڑ کرنا، اپنے پرانے عقیدے کو، اپنے تھرڈ کلاس عقیدے کو ثابت کرنے کی کوشش کرنا، اور گھما پھرا کے آپ بات یہ کہہ رہے ہیں. آپ نے میرے خیال میں وہ آیت بھی پڑھی ہے کہ ہم نے یہ کتاب جو ہے آسان زبان میں تم پر بھیجائی ہے تاکہ تم لوگوں کو آسانی سے سمجھاؤ. آپ کی کوٹ کی ہوئی آیت آپ کے خلاف جا رہی ہے. آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حق ہے کہ کون سی چیز حلال کرے، کون سی چیز حرام کرے، جو کہ قرآن میں حلال حرام نہیں ہے. او مائی گاڈ، کیا بات ہے بھائی! آپ کو اندازہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور وہ بھی وہ روایتوں کے بھروسے پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت عائشہ کو جو ہے حیض کی حالت میں جمع کروا دے رہے ہیں لوگ. ارے میرے بھائی پلیز ہوش کے ناخن لیجئے. اللہ تعالیٰ معاف کرے بھائی ہم لوگوں کو. او مائی گاڈ، استغفر اللہ العظیم. میں بے حد معافی چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، بے حد معافی چاہتا ہوں. خون کھول جاتا ہے میرا، خون کھول جاتا ہے. قرآن کے خلاف اتنی بڑی بغاوت، نبی کے خلاف، استغفر اللہ العظیم.